اگر ہم 10% بھی اس نظم پہ عمل کر لیں تو ہم لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اقبال کہہ رہے ہیں مومن ہر لمحہ اس کی نئی شان ہوتی ہے اور نئی آن ہوتی ہے، یعنی وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ ہر وقت پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور جب بات چیت کرتا ہے اور اس کا جو عمل ہے یہ اللہ کی برہان ہے۔ یعنی مومن اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہوتا ہے۔ اور دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں جس طرح کائنات یہ 4 چیزوں سے مل کے بنی ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، اسی طرح مسلمان بھی یہ 4 عناصر موجود ہوتے ہیں۔ وہ قاہر ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ خطاؤں سے پاک ہوتا ہے، اور اس میں قوت ہوتی ہے۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ان اشعار کے اگر ہم 10% بھی اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہماری زندگی بے انتہا شاندار ہو جائے۔ اگرچہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن اپنے حسن عمل کی وجہ سے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہمسایہ بن جاتا ہے۔ اور مومن جو ہے وہ جغرافیائی حدود کا پابند نہیں، یعنی وہ صرف یہ نہیں سمجھتا کہ بخارا کو اپنا وطن سمجھ لے۔ مسلمان کے لیے تو ساری دنیا اس کا وطن ہوتا ہے، اور یہ بھید جو ہے کسی پہ آیا نہیں ہے کہ صاحب ایمان اگرچہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اصل میں وہ خود قرآن ہوتا ہے، یعنی وہ قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے، یعنی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے مومن۔ بندہ خاکی، مٹی کا بنا ہوا بندہ یعنی انسان۔ نشیمن کہتے ہیں ٹھکانے کو، بخارا بدخشاں یہ شہروں کے نام ہیں، قاری کہتے ہیں قرآن مجید پڑھنے والا، حقیقت میں اصل میں۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یعنی مومن جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی جو الفاظ کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، ہمارے سیاستدانوں کی طرح نہیں جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا زوال ہے۔ اور مومن وہی کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے جو قدرت چاہتی ہے یا خدا چاہتا ہے۔ اس لیے دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی دونوں جگہ نیکی اور بدی کو مومن کے اعمال و گفتار کے ترازو پر رکھا جائے گا۔ دنیا میں وہی کچھ نیک ہے جو مومن کے ارادے میں نیک ہے، اور وہی کچھ بد ہے جو اس کے ارادے میں بد ہے۔ مومن جب کسی کو دکھ میں دیکھتا ہے تو اس کے لیے ٹھنڈک بن جاتا ہے، یعنی اس کی مدد کرتا ہے۔ مومن رحم دل اور نم دل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی دشمن آ جائے تو اس سے طوفان کی طرح مقابلہ کرتا ہے۔ مقاصد کہتے ہیں مقصد کی جمع، خواہش۔
ایار کسوٹی جس کے ذریعے کسی چیز کو پرکھا جائے. میزان اس سے مراد ہے پورا اترنے والا. جگر لالا لالے کا پھول جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے. شبنم کہتے ہیں اوس کو. دہل جانا ڈر جانا کانپ جانا. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز. آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجمن. لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. مومن کے دن اور رات اس طرح گزرتے ہیں جیسے ان میں فطرت کا ہمیشہ کا سرور ہو، اور ان نغموں کی ہم آہنگی قرآن کی سورہ رحمان کی طرح ہے، جس کی آیتیں دوسری قرآنی سورت کے مقابلے میں زیادہ ہم آواز ہم آہنگ ہیں. جس طرح قرآن میں سورہ رحمان اپنی اس صفت کے اعتبار سے واحد اور بے مثل سورہ ہے، اسی طرح مسلمان بھی قدرت کے منشا کی ہم آوازی کے لحاظ سے انسانوں میں منفرد اور بے مثل ہوتا ہے. آخری شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میری جو پوئٹری ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر تم نے میری پوئٹری سمجھ لی تو تمہارا مقدر بن جائے گا. یعنی میرے جو خیالات ہیں وہ انجمن بناتے ہیں، ستارے بناتے ہیں، اور میری اس پوئٹری سے فائدہ اٹھا لو. سرور ازلی ہمیشہ ہمیشہ کا ترانہ. آہنگ کہتے ہیں سر کو لے کو. یکتا بے مثال. صفت سورہ رحمان کی طرح. کارگاہ فکر کا کارخانہ. انجمن ستارے کو کہتے ہیں. مقدر قسمت کو.